نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، ان دنوں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 3 قسم کے اہم پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تفسیر۔ نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نمبر 3، میری لکھی ہوئی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 34واں ایپیسوڈ ہے، 34th۔ تو عزیزان محترم، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کئی ایپیسوڈ میں نے اس پر کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالہ سے گفتگو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کی ہے۔ تو آج میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے حوالہ سے بریف سی گفتگو کروں گا۔ تو عرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوائے بیٹے ابراہیم کے باقی ماندہ ساری کی ساری اولاد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ جی ہاں، یہ 3 بیٹے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بچے ہوئے، ان میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ 3 بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا قاسم، پھر طاہر اور اس کے بعد طیب۔ یہ 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا کہ یہ بچے اپنے بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ تو بیٹیوں میں 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ ان چاروں میں زینب سب سے بڑی تھی، اس سے چھوٹی رقیہ، اس سے چھوٹی ام کلثوم اور سب سے چھوٹی فاطمہ۔ صاحبزادیاں جتنی بھی تھیں، یہ ساری کی ساری زمانہ اسلام تک زندہ رہیں اور اسلام کو اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن بیٹے جو تھے وہ تینوں بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ والی حبشہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی طرف سے ایک کنیز ہدیۃً بھیجی تھی، ماریہ قبطیہ۔ اس کے بطن سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، یہ چوتھا بیٹا تھا ابراہیم، تاہم یہ بچہ بھی لڑکا اپنے بچپن ہی میں وفات پا گیا تھا۔ شام کے سفر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر شام کی طرف گئے، تو اس وقت میسرہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ملازم میسرہ غلام، وہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے کچھ ایسی باتیں اس سفر کے دوران دیکھیں جو اس کے لیے حیران کن تھیں۔ اس نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو آپ کے سر کے اوپر 2 فرشتے سایہ کیے ہوتے تھے تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے۔ اس نے یہ صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جس کلیسا کے قریب وہ اترے تھے، تو اس کلیسا کے سب سے بڑے راہب اور پادری نے پوچھا تھا میسرہ سے کہ یہ کون شخص ہے جو یہاں اترا ہے؟ تو میسرہ نے یہ بتایا تھا کہ یہ قریشیوں میں سے ایک نوجوان ہے جو حرم والے قریشی ہیں، یعنی خانہ کعبہ والے قریشی ہیں، ان میں سے ایک نوجوان ہے۔ تو اس وقت کلیسا کے پادری نے یہ کہا تھا کہ یہ تو
لگتا ہے ایسے کہ نبی معلوم ہوتا ہے مجھے، کیونکہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے آج تک کوئی نہیں اترا۔ تو یہ بات بھی اس نے میسرہ کو بتائی تھی، راہب نے۔ تو یہ دونوں باتیں اپنے میسرہ کے علم میں تھیں۔ میسرہ نے آ کر یہاں بی بی خدیجہ کو یہ باتیں بتائی تھیں۔ تو بی بی خدیجہ نے یہ دونوں باتیں اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے بتائیں۔ ورقہ بن نوفل ان دونوں نصرانی المذہب تھے، نصرانی مذہب کو اختیار کر چکے تھے، اور بہت بڑے جید اکابر اور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا نصرانیوں کے۔ تو اس نے جب یہ باتیں سنی جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں بتائیں، تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، اور اس امت کے لیے میں جانتا ہوں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور بلا شبہ یہی نبی ہوگا۔ جب وقت آئے گا تو یہ اپنی نبوت کا اعلان کر دے گا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ نبی جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ آ جائے تو میں اس کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لوں، کلمہ پڑھ لوں۔ تو اس نے بتایا کہ اس نبی کے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے، بلا شبہ یہی نبی ہیں۔ تو جب بھی یہ ان کے پاس فرشتہ آئے اور یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں تو اس وقت تم ان کی بات کو ماننا۔ اگر میں زندہ رہوں تو میں بھی ان کی بات کو مانوں گا، ان پہ ایمان لے آؤں گا۔ نہ جانے یہ تاخیر کیوں ہو گئی ہے، تاخیر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور میں نے بڑا انتظار کیا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ باتیں اپنے ورقہ بن نوفل جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے اور عالم دین تھے، انہوں نے بتائی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔